بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم موضوعاتی مطالعے کا آخری چیپٹر جو ہے 9th کلاس کا زکوٰۃ والا وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا حصہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور اسے کمپلیٹ کریں گے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے جب زکوٰۃ کا چیپٹر شروع کیا پچھلے لیکچر میں، تو ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت بھی دیکھ لی، زکوٰۃ کے مفہوم کے بارے میں بھی جان لیا، اور اس کے بعد اس کی اہمیت کے بارے میں بھی جان لیا، قرآنی آیات کے حوالے سے بھی اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی۔ یہاں اب ہمارا جو کویشچن سٹارٹ ہوتا ہے وہ کویشچن ہے کہ قرآنی آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ یہ ہمارا سوال ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے آج کے لیکچر میں۔ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ مصارف مصرف کی جمع ہے۔ مصرف کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ مصرف کا معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے کہ ہم زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کر سکتے ہیں، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، انہیں مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت دیکھتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، انما الصدقات، بے شک جو صدقات ہیں وہ حق ہوتے ہیں۔ اب کس کا حق ہے؟ للفقراء، فقراء کا، والمساکین، محتاجوں کا، مساکین کا، والعاملین علیہا، اور عاملین زکوٰۃ کا، والمؤلفات قلوبہم، اور جن کے دل جوڑنے ہوں، دل جوئی کرنے کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والوں کے لیے، والغارمین، اور مقروض لوگوں کا، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کا۔ اس کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ، کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی اپنی مرضی سے ہے، نہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور حکمت والا بھی ہے۔ بیٹا یہ آیت آتی ہے لکھنے کے لیے صرف شارٹ کویسچن میں، تو اس آیت کے ترجمے کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اگر وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ مصارف زکوٰۃ کس آیت سے ثابت ہیں، تو آپ سورہ توبہ کی یہ والی آیت کا اگر ترجمہ بھی تحریر کر دیں گے تو جواب درست ہوگا۔ اس آیت کے مطابق مصارف زکوٰۃ، وہ لوگ جنہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ کل 8 ہمارے سامنے آتے ہیں۔ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ اب انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فقراء ہے۔ فقراء کون سے؟ فقیر کی جمع ہوتی ہے، فقیر کا معنی ہوتا ہے محتاج، اور غریب مرد اور عورت۔ کون سا غریب مرد اور عورت؟ جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، خود زندگی گزار نہیں سکتا، اسے کوئی نہ کوئی عارضہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے۔ ان فقراء کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مساکین ہے۔ مساکین ایسے شخص ہوتے ہیں جو شریف ہوتے ہیں اور غربا ہوتے ہیں، وہ شرم کی وجہ سے اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے، سفید پوش لوگ بھی انہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔
یہ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے آپ سے کہ مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، یا ہم نے اس کا ذکر کر دیا، اور فقراء سے کون لوگ مراد ہیں اس کا یہاں ذکر ہم نے کر دیا، اسی طرح مساکین سے کون سے لوگ مراد ہیں یہ اس کا جواب بھی آپ کو بتا دیا کہ غربا ایسے شریف غربا کہ جو شرم کی وجہ سے غربت کے باعث دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو ہم مساکین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ علیحدہ شارٹ کوسچنز بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں باقی مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں، دوسرے بورڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عاملین زکوٰۃ ہیں۔ عاملین زکوٰۃ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین ہوتے ہیں، جن کا کام لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ کی جو مال ہوتا ہے اس سے ان کی سیلری وغیرہ، تنخواہیں وغیرہ، وظیفہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، اس سے مراد دل جوئی کرنا، تالیف قلب، کسی کو اسلام پر کاربند رکھنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل رہے۔ رکاب، رکاب کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی غلام ہے، غلاموں کی زنجیروں میں غلامی کی جکڑا ہوا ہے، تو پھر اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ آگے غارمین، غارمین مقروض لوگوں کو کہتے ہیں، ایسا شخص جو قرض دار ہو اور جس کے پاس اتنا انکم کا ذریعہ نہ ہو، آمدنی کا ذریعہ نہ ہو کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ تو اگر ہمیں ایسے لوگوں کا پتہ ہے تو ہم اپنے زکوٰۃ کا مال ان غارمین مقروض لوگوں کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ قرض سے آزاد ہو جائیں۔ فی سبیل اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں اس کا مراد کیا ہے کہ اگر کوئی تبلیغ دین کے لیے وقف ہے، وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، ہم زکوٰۃ کے مال سے اس کو رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کر سکے۔ اگر جہاد پہ گئے ہیں لوگ تو ان جہاد پہ جانے والوں کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ زکوٰۃ کے مال سے، تاکہ وہ اپنی زندگی بھی گزار سکیں اور جنگ وغیرہ کے لیے، جہاد کے لیے اسلحہ وغیرہ بھی خرید سکیں۔ ابن السبیل، ابن السبیل کا معنی ہوتا ہے مسافر۔ آپ مسافروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسے مسافر کہ جو کسی دوسرے علاقے میں گئے ہیں، گھر میں اپنے علاقے میں بے شک دولت مند تھے، لیکن جب دوسرے علاقے میں گئے ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، وہ مال کے محتاج ہو گئے اور ان کے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے گھر آ سکیں، تو ایسے مسافروں کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ 8 مصارف ہیں کہ جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ایک کوسچن اور ہوتا ہے، وہ کوسچن شارٹ کوسچن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال کس کو ادا نہیں کر سکتے؟ وہ کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح اولاد اپنی والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اسی طرح دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی یہ لوگ اپنے پوتے پوتی، نواسے یا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ کہ جو سادات کرام ہیں، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ہیں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، نہ ہی دینی چاہیے۔ شوہر بھی اپنی بیوی کو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی بھی اپنے شوہر کو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ یاد رکھنا ہے، شارٹ کوسچن میں اگر وہ کوسچن کرے گا، میری ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک میں شارٹ کوسچن ہے اب ہمارا، قرآن پاک میں
زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کیا وعید سنائی گئی، ان کے لیے کیا سزا بیان کی گئی۔ آئیے اب بورڈ نمبر 3 پر چلتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا سزا سنائی گئی ہے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 34 ہے اور 35 ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ سونا اور چاندی سینت سینت کر یعنی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اس دن ان کو، یہ سونے اور چاندی کو، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا یعنی خوب گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے ان کے چہروں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، یعنی اس سے ان کے چہروں پر بھی مارا جائے گا، پہلوؤں پر بھی مارا جائے گا اور ان کی کمروں پر بھی مارا جائے گا، کمر پر، بیک سائڈ پر، اور پھر کہا جائے گا کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو، یہ وہی مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ حدیث پاک میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ جو لوگ مال کو خرچ نہیں کرتے راہ خدا میں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ مال ایک گنجے سانپ کی طرح قیامت کے دن ان لوگوں پر مسلط کر دیا جائے گا، جو ان لوگوں کو لپیٹ لے گا اور اس کے بعد اپنے ڈنگ سے ان کو بانچیں چیرے گا ان کی، اور کہے گا، اور انہیں ڈسے گا ماتھے پر اور کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ بیٹا آج یہ زکوٰۃ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس کو ادا کرنے کا صاحب مال کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو یہ ہم نے دیکھ لیا کیا سزا اس کے لیے آخرت میں مقرر کی گئی ہے۔ یہ ہمارا آج موضوعاتی مطالعہ کا حصہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے جس سے ہمارے MCQs بھی کلیئر ہو جائیں گے، شارٹ کوسچنز بھی کلیئر ہو جائیں گے اور لانگ کوسچن بھی ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔